खुदा की कसम, अगर माँ शरीफ होती तो तू काफिर होकर भी कभी आमिना के लाल को गाली नहीं दे सकता था, इसलिए कि माओ के दूध की शराफत उनकी बेअदबी से इंसान को रोक देती है। चांद पे थूकने से चांद का कोई बिगड़ता है? रसूलुल्लाह को गाली देने से हुजूर का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से सैयद अमीनुल कादरी साहब मद्दजिल्लहुल आली ने उस गुस्ताखे रसूल गिरिराम महाराज का जवाब दिया है और ये बता दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी शान क्या है। आइए सबसे पहले वीडियो को देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। दुनिया भर में इस्लाम और मुस्लिमीन के मुतालिक गलत प्रोपेगेंडे का एक सुनामी आया हुआ है और लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस्लाम और मुस्लिमीन को बदनाम करें। किसी एक मुल्क की बात नहीं, पूरी दुनिया के हालात ये हैं कि जिसको गली के छोकरे भी नहीं पहचानते, जब वो शोहरत हासिल करना चाहता है तो वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंकने लगता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करने लगता है, हुजूर को गालियां देने लगता है। पूरी दुनिया का ये हाल है, किसी एक मुल्क का नहीं, किसी रियासत का नहीं, किसी खित्ते का नहीं। और मुसलमानों के जज्बात, कल्बी जज्बात मुस्तफ़ा जाने रहमत से ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक हद तक हम अपने बाप के लिए तो बुरा सुन सकते हैं, लेकिन हम अपने नबी के लिए बुरा नहीं सुन सकते। एक कैफियत ये है, तो जहां हुजूर अलैहिस्सलाम को गालियां दी जाती है, मशरिक से लेके मगरिब तक, शमाल से लेके जुनूब तक, पूरी दुनिया का मुसलमान बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके सामने जब अल्लाह के रसूल की गुस्ताखियां की जाए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम को गालियां दी जाए, तो उस वक्त हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, उस जिम्मेदारी पर कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूंगा। अहले मिंबर से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी तवज्जो फरमाए, दुआएं दे, और आप सबको संजीदगी से सुन ही रहे। आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। एक मर्तबा 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी गई, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की गई, तो क्या करना चाहिए। ये बहुत खास बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस कुश्ता इश्क रसूल से पूछा जा रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को गाली दी गई, गुस्ताखी की गई, हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक को क्या करना चाहिए, अवाम को क्या करना चाहिए। तो उस आशिक रसूल ने जवाब दिया, फरमाया मुसलमान सहीउल अकीदा उनकी तरफ इल्तिफात ही क्यों करें, यानी मुसलमान उनकी तरफ तवज्जो ही क्यों देते हैं। पहली बात तो यह है, जैसे किसी पागल की तरफ इंसान तवज्जो नहीं देता, मुसलमानों को चाहिए कि उन गालियां देने वालों की तरफ तवज्जो करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा करें? इसलिए कि ऐसों का इलाज यही है, उनका इलाज यह है कि जब उनके सामने हो तो खामोश रहो, उनके सामने हो तो खामोशी बेहतर है, और अगर वो सामने न हो तो उनकी फरामोशी बेहतर है। जुमले के अदीबाना रंग पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। फरमाया उनकी तरफ तुम्हें तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, उनकी तरफ आप तवज्जो ना दें। अगर गालियों की क्लिप आ जाए, उसको फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वही डिलीट कीजिए, वही उसको खत्म कीजिए, ये अपनी मौत आप मरेंगे। फरमाया उनकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं है। इलाज उन लोगों का ये है, अगर वो सामने हो तो खामोशी है, और अगर वो पीठ पीछे हो तो फरामोशी है, उनको भूल जाओ। अब उसके बाद फिर क्या, उनका इलाज करने का अब क्या करें। फरमाते हैं उठते बैठते हर वक्त हर हाल में अपने महबूबे बेमिसाल का जिक्र पाक इतना ज्यादा गर्म जोशी से करो कि मुखालिफ खुद ही आग में, हसद की आग में जल करके खत्म हो जाए। इलाज कितना बेहतर है
کہ اپنے نبی کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو، اتنی گرم جوشی سے کرو کہ بچہ بچہ ذکر مصطفیٰ سے اپنی زبان کو تر کر لے. اٹھے تو ذکر مصطفیٰ، بیٹھے تو ذکر مصطفیٰ، لیٹے تو ذکر مصطفیٰ. ذکر مصطفیٰ اتنا کثرت سے ہو کہ اگر تمہارے گھر میں ختنہ کی محفل بھی ہو تو ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونا چاہیے. اگر تمہارے گھر میں شادیاں ہو تو بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونی چاہیے. اگر تمہارے گھر سے جنازے اٹھ رہے ہو، زیارت کی محفل ہو، ڈیجے کی محفل ہو، 10ویں 20ویں کی محفل ہو تو بھی ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے اگر غم میں ذکر مصطفیٰ کرو گے تو غم ختم ہو جائے گا، اور خوشیوں میں ذکر مصطفیٰ کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری خوشیاں دوبالا ہو جائے گی. وہ پتا چلا گرم جوشی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. آئیے اب ہم بھی گرم و جوشی کے ساتھ، مردوں کی طرح نہیں سننا، گرم جوشی کے ساتھ اب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گرم جوش. جواب تو دشمنان رسول کا یہی ہے نا، کیونکہ جب ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی، جب ایک بدبخت نے، یعنی یہ گالیوں کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، پرانا ہے، حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے ہے. جب ایک بدبخت نے، توجہ فرمائیں، اگر توجہ ہے حیدرآباد کے عاشقوں کی تو میں عرض کروں، کیا ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی تو آقا نے صحابہ سے فرمایا تم میں کون ہے، تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو جواب دے؟ تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو، کیونکہ اس بدبخت نے جو گالی دی تھی وہ اشعار کی شکل میں دی تھی، تو آقا نے وہ کون ہے اس کا جواب دے. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور وہ بڑے نرم مزاج تھے، تو انہوں نے بہت ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں جواب دینا شروع کیا، اس لیے کہ گالی تو گرم جوشی سے دی گئی تھی اور جواب ٹھنڈا ٹھنڈا دیا جا رہا تھا. حضور نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، آقا نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، اور پھر فرمایا کون ہے جو گالی کا انداز ہے اس کے مطابق جواب دے گا؟ تو پھر حضرت سیدنا حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور اتنا کرارا جواب دیا، اتنا سخت جواب دیا کہ حضور نے خوش ہو کے کہا اللہم اجد الحسان بروح القدس، جب تک حسان میری طرف سے جواب دیتا رہے گا اللہ تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گرم جوشی بھی کوئی چیز ہے. ہاں جب ماں کو گالی دی جاتی ہے تو آدمی گرم ہو جاتا ہے، جب رسول اللہ کو گالیاں دی جائے تو پھر حضور علیہ السلام کا ذکر گرم جوشی سے. اور پھر کیوں نہ کریں، ہمارے آقا تو ہیں ہی ایسے، ہمارے سرکار تو واللہ ان جیسا کوئی ہو تو لا کے بتاؤ نا. لوگ ان کو گالیاں دیتے مجھے حیرت ہے، اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائیو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کا ہر آدمی رسول اللہ کو گالی دے. نہیں، ہر غیر مسلم حضور کو گالی نہیں دیتا اور دے بھی نہیں سکتا. غیر مسلم گالی دیتے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا اور اس کی ماں نیک نہیں ہوتی. حضور کو جو گالی دیتا ہے وہ حضور کا کیا بگاڑتا ہے؟ چاند پہ تھوکنے سے چاند کا کوئی بگڑتا ہے؟ رسول اللہ کو گالی دینے سے حضور کا کچھ بگڑتا ہے؟ لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں کس کا، میں ہوں کس کا. جب گالی دی ایک شخص نے، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ. یہ میں کوئی جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولید ابن مغیرہ، اس نے گالی دی
تو اللہ نے اس کے 10 عیب گنائے قرآن میں، سورہ نون والقلم کے اندر 9 گنائے، تو وہ سب جانتا تھا کہ یہ سارے عیب میرے اندر موجود ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، اپنے آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد 10واں عیب جو گنایا تو قرآن نے کہا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب جس نے تجھے گالی دیے پیارے، وہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے باپ کا، جو نبی کو گالی دے سمجھ جاؤ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، گڑبڑ ضرور، یہ قرآن کہہ رہا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، پیارے جس نے تجھے گالی دی تو وہ تو باپ کا ہے ہی نہیں۔ تو وہ اب دوڑتے دوڑتے گیا اور اپنی ماں کے سینے پہ لات مار کے اسے زمین پہ گرا دیا۔ یہ شرافت ہے گالی دینے والوں کے پاس کہ وہ ماں کے بھی نہیں ہوتے، لوگ ان کے ساتھ کیا کھڑے ہوتے ہیں، اور ماں کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں کوئی حادثہ ہو، کوئی ایک ملک کی بات، جنرل بات ہو رہی ہے، کیا اس سینے میں بیٹھ گیا؟ میں تو 1450 سال پرانی بات کر رہا ہوں، سینے پہ بیٹھ گیا، بولا بتا 9 عیب تو جانتا ہوں، یہ 10واں جو بتایا مجھے نہیں پتا کہ بتا میں کون ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا اگر حلالی ہوتا تو ماں کے سینے پہ کیوں بیٹھتا؟ تیرا باپ نام مرد تھا جس کا نام مغیرہ تھا، ولید ابن مغیرہ۔ تو میں یہاں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وہ وغیرہ کا تھا۔ علامہ حسان صاحب، وہ اور وغیرہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں تعداد کی قید نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ پوچھتے نا چائے لیں گے، پانی لیں گے یا وغیرہ، تو چائے ایک پانی ایک 2 ہی ہو گیا نا، یہ وغیرہ میں حد نہیں ہوتی۔ تو وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وغیرہ کا تھا، تو وغیرہ میں تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر ان سے پوچھو گالی دینے والوں، جس ملک کا بھی گالی دے رہا ہے، پوچھو نا کتنے وغیرہ تھے؟ تب تو آمینہ کے لال پر بھونک رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر ماں شریف ہوتی تو کافر ہو کر بھی کبھی آمینہ کے لال کو گالی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ ماؤں کے دودھ کی شرافت ان کی بے ادبی سے انسان کو روک دیتی ہے، کوئی گستاخی کرے۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہے، اور کس کی زبان سے سنا؟ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، اولاد علی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں جو رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ السلام علیکم۔